حضرات ایک بیماری عام طور سے اس وقت مرد و زن میں پائی جا رہی ہے، یعنی مردوں کے اندر بھی پائی جا رہی ہے، یہ لے لو اپنا، اور عورتوں کے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ ایک بیماری کثرت سے پائی جا رہی ہے، وہ بال جھڑنے کی بیماری۔ یہ بیماری کی کئی وجہ ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ بال جھڑنا کیسے روکیں، کیسے روکنا چاہیے، اس کا ایک انشاءاللہ بہترین وظیفہ بتاؤں گا میں آپ کو۔ مگر یہ بیماری ٹینشن سے بھی بال جھڑتے ہیں، خشکی جو سر میں ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی بال جھڑتے ہیں، کبھی کبھی سر میں بہت سے لوگ تیل نہیں ڈالتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بال خشکی آتی ہے تو بال جھڑتے ہیں، کچھ پانیوں کی وجہ بھی ہوتی ہیں، اور آج کی غذاؤں کا بھی بہت زیادہ اثر ہے اس چیز میں، رول ہے بال جھڑنے میں، کیونکہ آج کل کی غذاؤں میں یوریا، پوٹاش، تقریباً 99% جو ہم غذائیں کھا رہے ہیں ان میں یوریا اور یہ پوٹاش وغیرہ استعمال کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سر، بال کمزور ہو گئے، وہ پتلے ہوتے ہوتے اور پھر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جھڑ کے گرنے لگتے ہیں، اور عام طور سے دیکھا جا رہا ہے کہ آدمی کے بال بہت جلدی جو ہے سر سے جھڑ گئے اور وہ وقت سے پہلے ہی گنجا ہو گیا۔ تو اس میں خاص کر بالوں کی صفائی بھی رکھیں، نہائیں، اور طرح طرح کے جو مارکیٹ میں شیمپو ہیں ان سے بچیں جہاں تک ہو سکے۔ جو شیمپو آ رہے ہیں جس میں کم کیمیکلز استعمال کیے گئے ہیں، وہ کوئی بھی شیمپو ہو، کم سے کم جس میں کیمیکل استعمال کیا گیا ہے، جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ یہ دیسی شیمپو ہے، ریٹھا وغیرہ سے کوئی شیمپو بنتا ہے تو ان کو زیادہ استعمال کریں۔ حضرات اگر کسی کے بال جھڑ رہے ہیں اور وہ بال نہیں رک رہے ہیں، بہت پریشان ہے، دوائی کر کے ہار گیا، تو اس کے لیے میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس وظیفے کو کیجئے، انشاءاللہ آپ کے بال جھڑنے سے رک جائیں گے، اور کنٹینیو اس وظیفے کو آپ جاری رکھیے گا اور اس عمل کو جاری رکھیے گا۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے ایک تیل لے لینا ہے، تیل بھی یہ جو مارکیٹوں میں آ رہے ہیں بنے ہوئے تیل، ان سے گریز کریں، یہ دیسی تیل ہوتے ہیں، سرسوں کا تیل ہے، آنولے کا تیل ہے، اور جو اس طرح کے تیل ہیں، تو وہ تیل آپ، یا ناریل تیل ہے، کھوپرے والا تیل ہے، یہ لیں، یہ نیچرل ہیں، یہ ان کا نقصان نہیں ہے، ان کے فائدے ہیں۔ یہ جو بازاروں میں طرح طرح کے تیل آ رہے ہیں یہ تیل نقصان دیتے ہیں، تو اس تیل کو لیں، جو تیل بھی آپ استعمال کرتے ہوں اس تیل کو لیں، اور لینے کے بعد میں یہ وظیفہ آپ نے کرنا کب ہے؟ یہ وظیفہ آپ کو جو ہے جمعہ کے دن فجر کی نماز جب آپ پڑھیں گے، تو فجر کی نماز میں 4 رکعت ہوتی ہے، 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض، تو آپ ذرا جلدی اٹھ جائیں، اور اٹھنے کے بعد میں 2 رکعت وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز سنت پڑھ لیں فجر کی۔ اب فرض پڑھنا ہے تو ابھی فرض نہ پڑھیں، یعنی جلدی اٹھیں اور سنت کو پہلے پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد میں وہ تیل رکھ کر کے بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد میں پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، جو درود شریف آپ کو یاد ہو، اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ۔ ٹھیک، پہلی بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں گے، باقی سورہ فاتحہ جتنی بار بھی پڑھیں گے اس میں خالی بسم اللہ کے ساتھ 70 بار، 70 مرتبہ۔ جب 70 ٹائم آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے تو پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس تیل پر دم کر لیں، دم کر کے رکھ لیں۔ یہ آپ کا عمل ہو گیا، وظیفہ ہو گیا۔ پھر آپ فجر کی فرض نماز پڑھیں گے بعد میں، ٹھیک ہے، یعنی فرض اور سنت کے درمیان میں یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا جمعہ کے دن، پھر دم کر کے اس کو آپ رکھ لیں۔ رکھنے کے بعد پھر آپ جو ہیں اس تیل کو ہمیشہ اسی کو لگائیں، اسی تیل کو لگائیں، اور لگانے کے بعد میں جو ہے آپ پھر اس کا اثر دیکھیں گے انشاءاللہ 21 دن میں آپ کا جو بال جھڑ رہا تھا بہت تیزی سے وہ رک جائے گا، اور انشاءاللہ جو بال آپ کے جھڑ گئے ہیں وہ بھی واپس آئیں گے۔ لیکن اس کو 21 دن میں ختم نہ کریں، اس کو آپ چلاتے رہیں۔ وہ تیل جو ہے آپ کا، اس میں آپ کا تیل ختم ہو جائے تو پھر آپ اس کو دم کر لیں، پڑھ لیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، وہی جمعہ کے دن
آپ پڑھ سکتے ہیں، یا اسی تیل میں آپ بڑھا بھی سکتے ہیں دوبارہ سے، جیسے تیل کم ہو گیا دوسرا تیل اس میں ڈال دو، یہ بھی کر سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ دوبارہ سے اس تیل کو پھر سے پڑھ لیا جائے، تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اور بالوں میں صفائی رکھیں خاص طریقے سے، انشاءاللہ جو ہے بال آپ کے جھڑنے سے رک جائیں گے، اور جو بال جھڑ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اب کچھ لوگ شکایت ہم سے یہ کرتے ہیں، کچھ بہنوں کے کچھ بہنیں یہ شکایت کرتی ہیں، کچھ بھائی شکایت کرتے ہیں کہ حضرت جو وظیفہ آپ بتلاتے ہیں ہم نے اس پر عمل تو کیا لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوا، تو کہیں نہ کہیں وظیفہ تو اپنی جگہ اٹل ہے، صحیح ہے، اب فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اس لالچ میں کہ ہمارے بال نہ جھڑیں، اچھے ہو جائیں، تو آپ نے وظیفہ تو کر لیا، لیکن اس کا جو پرہیز ہے، یعنی آپ نے کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھنا ہے۔ آپ اگر نماز پڑھتے نہیں اور آپ وظیفہ پڑھ لیے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نماز پڑھیں اور پھر اس وظیفے کو آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہاں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ قرآن شریف ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے اور صحیح قواعد کے ساتھ۔ اگر آپ نے قرآن شریف صحیح طریقے سے نہیں پڑھا اور آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو پھر بھی یہ وظیفہ کوئی کام نہیں کرے گا۔ پھر کسی ایسے آدمی سے یہ پڑھوائیں کہ جو اچھا قرآن پڑھنا جانتا ہو اور اچھا قرآن شریف کو تجوید اور جو ہے ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہو، تو پھر اس سے یہ پڑھوائیں یہ تیل، آپ پھر خود نہ پڑھیں۔ اور خود اگر اچھا قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو پھر الحمدللہ بہت اچھی بات، خود پڑھیں، آپ کو فائدہ کرے گا۔ نمازوں کی ضرور پابندی کریں، آپ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر کون سی دعا ہے، کون سا ایسا وظیفہ ہے جو آپ کو کام کر جائے گا؟ نماز ضروری ہے، اس کے ساتھ پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کو کیسے عمل کرتا ہے، یہ وظیفہ کیسے رنگ لاتا ہے، اور کیسے یہ وظیفہ آپ کو فائدہ کرتا ہے، اور کس طریقے سے آپ کے بال چند دنوں میں انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے، خوبصورت ہو جائیں گے۔